ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کی زندگی علم کے نور سے منور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آج ہمیں تیمم کے بارے میں بتائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بعد سفر میں تھے، یعنی کہ غزوہ بنی مصطلق اس پر تھے، تو مقام بیضاء پر پہنچے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار کی تلاش کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 334 ہے، 334۔ لوگ بھی، صحابہ اکرام بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہار کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے، اور نماز کا وقت آ گیا اور وہاں پانی کہیں بھی قریب نہیں تھا۔ لیسو علی ما فأتی الناس الی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ فقالوا، انہوں نے آ کے عرض کی، الا تری ما صنعت عائشہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے کیا کیا ہے؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیسوا علی ما، لوگ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے حالانکہ پانی نہیں تھا۔ ولیس معہم ماء فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذہ قد نام، حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ فقال حبسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیسوا علی ما، کہ تو نے رسول پاک اور لوگوں کو روکا ہوا ہے حالانکہ پانی نہیں ہے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، فآتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقول وجعل یطعننی بیدہ فی حاضرتی فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجھ پر خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بارے میں
عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو اللہ نے چاہا نا وہ میرے والد نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کوئی یعنی کہ ضرب لگائی، یعنی کہ مارنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے پھر تیمم کیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ما فانزل اللہ آیت التیمم فتیمموا، بس اللہ نے تیمم والی آیت نازل فرما دی۔ یہ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر آیت ہے۔ فقال اسید بن حدیر، حضرت اسید بن حدیر نے فرمایا، ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر تیمم جو ہے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ قالت، حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فاصبنا الاقدا تحتہ، اور حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے مل گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہار کا معاملہ تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتیں قرآن کریم کی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کے اندر نازل فرمائی۔ اور کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر نبی کو پتا ہوتا، نبی کو علم ہوتا تو پھر اونٹ کے نیچے ہی تھا وہ ہار، تو نبی کریم کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اس کے اندر حکمت تھی، حضور کو پتا تھا اس لیے تو حضور ٹھہرے رہے تھے۔ اگر حضور کو علم نہ ہوتا تو حضور فرماتے کہ پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، چلیے یہاں سے جائیں، لیکن حضور بھی ٹھہر گئے، حضور کے ساتھ صحابہ بھی ٹھہر گئے وہاں۔ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ قرآن کی آیت نازل فرمانے والا تھا، کیونکہ قرآن تو آہستہ آہستہ حضور کی بارگاہ میں آیا، لیکن حضور کو قرآن پہلے ہی سارا یاد تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ فرماتا ہے رحمان نے اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا تھا۔ خلق الانسان، انسان کو تو اللہ نے بعد میں بنایا، اس سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب نبی کو قرآن سکھا دیا تھا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ ہر رمضان کو جبریل میری بارگاہ میں آتے، میں جبریل کو قرآن سناتا اور جبریل نبی پاک صاحب اللہ کو قرآن سناتے۔ اگر نبی کو قرآن کا پتہ نہیں تھا تو پھر حضور کون سا قرآن سناتے تھے؟ ختم قرآن ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور کو بھی قرآن سارا یاد تھا، حضرت جبریل کو بھی سارا یاد تھا، لیکن قرآن کا اللہ شان نزول بنا کر نازل فرماتا تھا، جو حضور کو پتہ چل جاتا تھا اب یہ آیتیں آنے والی ہیں، یہ معاملہ بن گیا، یہ آیتیں آئیں گی، اور اللہ نے یہ تیمم والی آیتیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی تم میں سے سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، فرمایا یا تم میں سے کوئی ایک پیشاب یا پخانے کی حاجت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی عورت کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے،
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وہ تیمم کرے ایسی مٹی کے ساتھ جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ اور آگے اللہ نے تیمم کے 2 فرض بھی بیان فرمائے۔ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فرمایا اس مٹی کے ساتھ تم اپنے چہرے کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور تم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کے 2 فرض فرمائے، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جب تیمم کرنا ہے تو اس کی نیت بھی کرنی ہے، یہ نیت بھی تیسرے فرض میں شامل ہے۔ ہمارے شریعت کے اندر بھی علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ تیمم کی 3 فرائض ہیں، ویسے تو 2 فرض ہیں، ہاتھوں کا مسح کرنا اور منہ کا مسح کرنا، لیکن تیسرا نیت ہے۔ نیت تیمم کے اندر شرط بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے، کیونکہ جب آپ نیت کریں گے تو مٹی جو ہے پاک کرنے والی ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری کے اندر آگے حدیث مبارکہ ہے کہ 5 چیزیں اللہ نے ہماری امت کو عطا فرمائی، پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور پوری زمین ہمارے لیے پاک کر دی ہے، یعنی کہ جہاں سے ہمارا دل کرے ہم تیمم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمم جو ہے کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے۔ امام احمد اور حضرت امام ابو داؤد اور امام ترمذی حضرت ابو ذر سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی نہ پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، یعنی کہ اس کے ساتھ غسل کرے، اس کے ساتھ وضو کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تیمم کے کچھ مسائل ہیں کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے ساری شرط بیان فرمائی ہے۔ مریض سفر میں ہو اور پیشاب یا پخانہ سے ہو یا جس پر غسل فرض ہو گیا وہ آدمی ہو تو پانی نہ پائے تو تیمم کر لے۔ اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایسی بیماری کہ اگر وضو کرے گا تو اس سے مرض بڑھے گا، اس وقت آدمی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، کیونکہ اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ ان کنتم مرضی، اگر تسی بیمار ہو، مریض ہو، پھر اللہ نے تمہیں رخصت دیتی ہے کہ تسی پانی نہ وضو نہ کرو، تسی تیمم کر لو۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ نہائے گا کہ ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، اگر نہائے گا تو بیماری اور جسم پر زیادہ اثر کرے گی، تو بیماری کے خدشے کی وجہ سے کہ میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، اس وقت بندہ تیمم کر لے، پانی ہونے کے باوجود بھی تیمم کر لے، اس کو اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، کہ بس خیال ہو کہ نہیں ویسے سردی لگ رہی ہے سردی سے بچنے کے لیے کر لے، تو ایسے نہیں، خیال ہی خیال نہیں۔ بیماری لگی ہو کہ ایسے زخم بن گئے ہوں کہ اگر اس پر پانی لگے گا نہاؤں گا تو جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تیمم کے لیے یہ شرط ہے کہ 1 میل کے اندر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کیا جائے گا، اور اگر اس دور کے اندر اب تو پانی جو ہے وضو کرنے کے لیے دکان سے بھی مل جاتا ہے کہ آدمی دکان سے پانی خرید کر بھی وضو کر سکتا ہے، اس لیے 1 میل تک شریعت نے
رکھا ہے کہ 1 میل تک آدمی پانی کی تلاش میں جائے، کیونکہ پہلا زمانہ ہوتا تھا، موٹریں نہیں تھی، پمپ نہیں لگے ہوئے تھے، اس وقت لوگ کھوئی سے پانی لاتے تھے، تو 1 میل 2 تقریباً 1 میل کے فاصلے پر کھوئی ہوتی تھی، کئی زیادہ دور بھی رہتے تھے، لیکن وہ پھر ان کے لیے تھا کہ 1 میل تک جائیں اور پانی تلاش کریں۔ اور ہمارے دور کے اندر اب ترقی ہو گئی ہے، لوگوں کی ٹینکیوں کے اندر بھی پانی ہے، کسی ہمسائے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 میل تک بھی اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم تیمم کر لو، اور اگر پانی اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ بجلی چلی گئی ہے تو پھر انتظار کیا جائے گا، تیمم نہیں کیا جائے گا، بجلی کا انتظار کیا جائے گا۔ جب نماز بس پڑھنے کا وقت رہ گیا، مثلا عصر کی نماز پڑھنی ہے تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے، 2-4 منٹ رہ گئے، تو اب وہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ اور اب تو ویسے پانی مل ہی جاتا ہے، اگر کسی ہمسائے سے بھی نہیں ملتا، کہیں سے نہیں ملتا، دکان سے مل جاتا پانی، اور اگر کسی نے بلا تلاش کیے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اس کو پانی مل گیا تو دوبارہ وضو کرے گا اور وہ نماز کا اعادہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیمم کی سنتیں کیا ہیں؟ تیمم کے فرض تو 2 ہیں، ایک پہلے نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو زمین پر مارنا، زمین پر مار کے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو اس طرح جھاڑ لینا، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کے اندر ایسے انگلیاں ڈال کے ایسے ہی ہاتھ پیچھے لے جانا اور اس کو اوپر لے کے آنا ہے، پھر ایسے یہ ایک طرف کا ہو جائے گا اور اس کی انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے یہ پیچھے لے جانا ہے اور کونی سمیت پھر اس کو اوپر لے کے آ جانا ہے، ایک فرض ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے دوسری ضرب پھر لگانی ہے، اور پہلے چہرے کا مسح کرنا، بعد میں کونیوں کا کرنا ہے، اور پھر دوسری ضرب زمین پہ لگانی ہے اور پھر ہاتھوں کا ایسے جھاڑ کر پھر ایسے نیچے لے کر آنا، داڑھی سمیت نیچے، اور پھر کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے یہ پیچھے انگوٹھا اس طریقے کے ساتھ یہ ہو جائے گا تیمم۔ اور تیمم کی سنتیں جو ہیں یہ بہار شریعت کے اندر 10 کے قریب لکھی ہوئی ہیں، کہ کسی نے 8 بھی لکھی ہوئی ہیں، اور دعوت اسلامی والوں نے اس سے زیادہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر مارنا اور انگلیاں اپنی کھلی رکھنا، اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ایسے لگا کے جھاڑنا، اور 5ویں زمین پر ہاتھ مار کر لٹا دینا، یعنی بار بار نہیں مارنا، ایک بار بس مارنا، اور پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ اور اگر کسی نے پہلے ہاتھوں کا کر لیا پھر چہرے کا کیا، تیمم تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ 7واں دونوں کا مسح پے در پے کرنا، یعنی کہ پہلے چہرے کا اور اس کے بعد ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے اندر خلال کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ داڑھی کے اندر خلال کرنا سنت ہے، اگر وہ نہیں بھی کرے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ داڑھی کے
خلال کے لیے ایک طرف سے شروع ہوگا اور ساری داڑھی کے اندر خلال کرنا، اور انگلیوں کا خلال جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا، مثلا پتھر وغیرہ یا کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جہاں پر غبار نہیں ہے، تو خلال ضروری ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ، اور آگے طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اور تیمم کس چیز سے ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا؟ تیمم اس چیز سے ہوگا جو جنس سے زمین سے ہو، اور جو چیز جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز بھی نہیں۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر تیمم کیا جہاں پر گندگی گری ہوئی ہے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ اور جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہیں ہوتی، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس ہے۔ اور مثلا ریت ہے، چونا ہے، گندک ہے، پتھر ہے، زبرجد ہے، فروزہ ہے، عقیق ہے، زمرد ہے، جواہرات ہیں، ان سے بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتنوں سے بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گدے دریاں وغیرہ جو ہیں ان سے بھی تیمم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی گرد و غبار وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نمک جو ہے پانی سے بنتا ہے، اس سے تیمم جائز نہیں۔ اور جو کام سے نکلتا ہے جیسے سیندا نمک، اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پر گھاس اگی ہوئی ہے یا گھاس ویسے پڑی ہوئی ہے خشک، اور لکڑی پڑی ہوئی ہے کوئی، اس کے علاوہ شیشہ ہے، اس پر غبار ہے، تو اس پر ہاتھ ماریں تو محسوس ہو تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ہے پڑی ہوئی۔ کیونکہ اتنا ہو کہ ہاتھ میں لگ جائے۔ اور اس کے علاوہ مشک، عنبر، کپور، لبان سے تیمم جائز نہیں۔ موتی، سیب، گنگے، ان سے بھی تیمم جائز نہیں۔ اور اس کے علاوہ راکھ، سونے، چاندی اور ان کے کشتے وغیرہ، ان سے بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر مٹی جو ہے وہ گیلی ہے، مثلا چیکڑ کی ہر جگہ پر ہے، تو وہاں پر تیمم کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اگر مسافر ہے یا آدمی کا ایسی جگہ سے گزر ہے کہ جہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے، پانی نہیں پاتا، اور اس نے تیمم کرنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ کپڑے کو اس غبار کے اوپر لگائے، اور کپڑا جو ہے اس کو دھوپ کے اندر ڈال دے، وہ خشک ہو جائے، اور اگر دھوپ نہیں بھی تو کپڑا خشک ہو جائے گا تو اس کے اوپر سے ہاتھ مار کے تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر وقت جا رہا ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کیچڑ پر ہی ہاتھ مار کے تیمم کر لے، اس کی اجازت ہے۔ اور کیچڑ پر اتنا ہاتھ مارے کہ اس سے انگلیوں کا نشان بن جائے، تو اس سے تیمم کر لے، تیمم جائے گا۔ اور گچ کی جو دیوار ہے اس پر بھی تیمم جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کس سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے ہی تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیمم کے لیے ایک چیز اور نہیں ہے جو وضو میں نہیں ہے۔ جب تیمم والا آدمی پانی کو دیکھ لے گا تو اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب پانی کو دیکھ لے گا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تیمم تو کیا اس لیے جاتا ہے، پانی مل نہیں رہا۔ اور اگر مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا تو غسل سے
ضرر نہ پہنچے گا تو اس کا تیمم بھی جاتا رہے گا، اس کو نہانا پڑے گا پھر۔ اور اگر کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا گا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا وہ آدمی بیمار تھا اور اتنا تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہیں کرے گا اور غسل نقصان اس کا کرے گا، تو وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں تیمم باقی ہے۔ یعنی کہ غسل ابھی نہانا کوئی ضروری نہیں اس کے لیے، لیکن وضو ضرور کرے گا۔ یہ مسائل ہیں جو اللہ رسول نے ہم کو بتائے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، لیکن آدمی پھر بھی ان آسانیوں پر عمل نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔